بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا آپس میں نکاح ہونا اور اللہ کی طرف سے اس نکاح کا حق مہر طے کرنا۔ وہ حق مہر کیا تھا ناظرین، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش معلیٰ پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا پایا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، اے میرے خالق، کیا آپ کے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، جس کا نام مبارک تم نے عرش عظیم پر دیکھا، گویا کہ یہ تمہاری اولاد سے ہوگا، لیکن وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہوگا۔ پھر فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ آسماں کو پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا اور نہ ہی جنت اور دوزخ پیدا کرتا۔ ناظرین، یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خاطر دونوں جہان بنے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے فرما رہے ہیں کہ اگر رسول کریم پیدا نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں ہوتا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ آدم علیہ السلام تو ہوتا اور نہ کوئی دنیا کی چیز ہوتی، تو جنت دوزخ سبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ساری دنیا قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے لیے اے آدم تمہیں حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العزت، وہ حق مہر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ دیکھیں کیسا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایسے ہی یہ درود شریف کی برکت ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کیا جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ اور مزید فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ نبی کریم سے محبت کرنا کون فرما رہا ہے؟ خلیفہ اول غار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمیں سب کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام پڑھیں، جو رب العزت کا وظیفہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔